بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیطان الرجیم. بسم اللہ. بسم اللہ. سلام علیکم. ہاں صحیح. اب پوچھو شک معلوم ہے. چلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھیے. اللہ چند ان جمعرات کے دن بیان میں تواضع کیا ہے. تواضع کیا ہے اور چپلوسی، تواضع، احساس کمتری اور بزدلی میں کیا فرق ہے. کل ان باتوں پر بات ہوئی تھی، اور یہ بھی کہ تکبر کن چیزوں پر کی جاتی ہے. مال پر، دولت پر، مال دولت پر، حسب نسب پر. بتایا مال تو تمہارا ہے نہیں، ورنہ آپ بادشاہوں کے مال کو دیکھ وہ کہاں چلا گیا. ان کا نہیں رہا. رنگ روغن حسن پر ہوتا ہے کہ میں زیادہ حسین ہوں، لیکن جب بوڑھا ہو جاتا ہے، دانت نکل جاتے ہیں، جھرجھری پیدا ہو جاتی ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ عارضی عزت تھی، ختم ہو گئی. پہلے لوگ گل لگاتے تھے، کچھ کرتے تھے، اب ہاتھ ملانا پسند نہیں کریں گے آپ کے ساتھ. یہ ختم ہو گیا. تیسری چیز تکبر ہوتا ہے، وہ ہے حسب نسب پر. وہ تمہارا کام نہیں ہے، وہ تمہارا کمال ہے نہیں. وہ جہاں جو کوئی کہاں سے پیدا ہو گیا، بس شکر کریں. اور بعض تکبر ہوتے دین کے کاموں میں. اس پر بات آ گئی تھی کہ دین کے کام کرنے والے کوئی پیر ہوتا ہے، وہ تکبر کرتا ہے کہ میرے پاس 2 لاکھ مریدین ہیں، 5 لاکھ مریدین ہیں. بھائی کیا ہو گیا، تم مر جاؤ گے، بس بات ختم ہو گئی. اگر اللہ کے لیے کچھ کام کیا ہوگا وہ آپ کو آخرت میں ملے گا.
بعض کہتے ہیں کہ میں بڑا مدرس ہوں، شیخ الحدیث ہوں، شیخ القرآن ہوں اور مفتی ہو، اگر تم سے اللہ راضی نہیں ہو تو تمہاری ساری چیزیں کیا ہیں، یہ تکبر میں یہ بھی آ جاتی ہے، لوگ کرتے ہیں اس میں۔ میں شیخ الحدیث بن کر مجھے اچھی جگہ پر نہیں بٹھایا گیا، اوہ صبح توبہ۔ میں نے پورا سال لگایا تھا تبلیغ میں، 3 ماہ لگائے تھے، 4 ماہ لگائے تھے، مجھے یہ حیثیت دی، اور یہ لوگ کل آیا تھا یہ آدمی، اس کو اوپر کرسی پر بٹھا دیا۔ اب یہ کیا فروخت کرتا ہے اپنا؟ وہ سال فروخت کر رہا ہے، سال، ماہ وغیرہ وغیرہ۔ ایک آدمی سخاوت کرتا ہے، مدرسے کو پیسے دیتا ہے، کسی مدرسے کو، کسی ادارے کو، اب وہ اس کے دل میں یہ اگر آتا ہے کہ میں اس مدرسے پر احسان کرتا ہوں، اور پھر اس پہ اپنی احسان، چلو وہ تو آدمی کہتے ہیں کہ اس پر ایسا کر دینا چاہیے، لیکن اس کے دل میں یہ ہو کہ اگر احسان جتلاتے، احسان جتلانے کی کئی صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ آدمی کسی کو کہتا رہے، ایک آدمی کہتا تو نہیں ہے لیکن وہ کرتا کیا ہے کہ اس میں یہ سوچتا ہے کہ اب میں نے چونکہ احسان کیا ہے مدرسے کے ساتھ، کچھ پیسہ دیا ہے، اسی لیے مجھے اب اس لحاظ سے اونچی جگہ پر بٹھانا چاہیے۔ بعض لوگ خدمت کرتے ہیں، یعنی آپ خانقاہوں میں دیکھیں، تبلیغ جماعتوں میں دیکھیں، یہاں یہ دوسری دینی جماعتوں میں، سیاسی جماعتوں میں دیکھیں، بعض لوگ خدمت کرتے ہیں۔ وہ خدمت کرنے والے مشروط بھی ہوتے ہیں، تھوڑی مشروطی کرتے ہیں۔ مشروطی کا یہ پشتو کا لفظ ہے، زون مشر گنی پر اردو میں وہ نہیں ہے، زبان نہیں ہو، نہیں، مشروطی کوئی اور چیز ہے، بڑا پن، بڑا مٹکور بن رہا، مٹکور تو وہ ہے جس کی اصلاح نہیں ہوتی، ناقابل اصلاح۔ یہ اپنے آپ کو یعنی گویا اپنی سرداری بھی جماتا ہے ساتھ ساتھ۔ اچھا مولانا ابراہیم صاحب یہاں نہیں ہے، مولانا ابراہیم صاحب حفظ سے لے کر تجوید سے لے کر وہاں آخری دورہ یہیں کیا، اور پھر اس کے بعد یہاں اس نے یہ تخصص میں ہمارے ساتھ رہے، قابل آدمی ہے، اور اب خانقاہ میں یعنی مہمانوں کی خدمت کرتے ہیں۔ اب دیکھیں الحمدللہ تقریباً اتنے تھوڑا سے کم بیش ہمیشہ یہاں عید ہو، عید نہ ہو، جو بھی ہو، جس وقت بھی ہو، تو اب جون جولائی کی چھٹیاں آ جائیں گی، پھر وہ ماسٹر وغیرہ سب آ جائیں گے، تو یہ اول سے لے کر پوری تخصص کے دوران اس نے کوئی ایک دن بھی ناغہ نہیں کیا ہے، اور اس وقت سے لے کر تخصص تک جب بھی کوئی لنگری نہ ہو، کیا وہ کیا ہوتا ہے، وہ بائی نہ ہو یا وہ سالوں تو خود بیٹھتا ہے، پکاتا ہے۔ لیکن کبھی بھی اس کی آپ دیکھیں گے، اب خانقاہ میں لوگ خدمت کرتے ہیں، لوگ جانتے ہیں کہ گویا یہ تو یہاں خادم ہے، لیکن ایسا خادم کہ تمام دن کام کرتا ہے، حالانکہ مفتی ہے، قاری ہے، متخصص ہے بہت، لیکن محسوس نہیں ہوگا کسی کو، معتبر
اردو بھی نہیں ہوتا ہے. چلو کوئی بات نہیں. مجھے اتنا متبار تھا تو وہ بھی وہ نہیں. تو میں کہتا ہوں کہ آدمی ہر خدمت کرنے والے کچھ تھوڑا تھوڑا وہ کہتے ہیں کہ میری نمائش بھی ہو جائے. تو اس طرح یہ بھی تکبر میں آ جاتا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین عجیب لوگ تھے. ایک دن نبی کریم نے فرمایا کہ جو جہاں وہ کہاں بیٹھ جاؤ وہاں. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ چپلیوں کی جگہ پر بیٹھ گیا, آگے نہیں بڑھے. آج کسی بڑے عالم کو چپلیوں کی جگہ پر بٹھا دیں گے ایک بھی جگہ. اس کو کہتے ہیں دینی رنگ میں تکبر, دینی رنگوں میں تکبر. حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا مقام دیا تھا. تو وہاں کے مختلف مسلک والوں میں اس سے بیعت ہو گئے تھے. مسلک دیوبند والے بڑے بڑے اکابر حضرت مولانا قاسم نوطی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا حکیم محمد حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ, اور بہت وہ سب دوسری طرف بھی بہت سے لوگ اس سے بیعت ہو گئے تھے. اور آج کل بھی تقریباً جو بر صغیر میں ہوتا ہے, چاہے تانوی حضرات ہیں چاہے کوئی بھی سلسلے ہیں, تقریباً اسی کے چلتے ہیں, اس کو ثواب ملے گا. اس کے پاس ایک آدمی آ گیا اپنا شہزاد بھائی. تو اس نے کہا کہ یار اس کے پاس لوگ کیا آتے ہیں, عالم ہے, یہ عالم ہے, عالم تو نہیں ہے یہ. تو سوچتا رہا 4-5 دن خانقاہ میں گزارے. لوگ آتے ہیں جاتے ہیں, کوئی بستر ڈالا ہوا ہے وہاں اللہ اللہ کرتا ہے. تو انہوں نے سوچا کہ یہ اسی لیے اب یہ کیوں آتے ہیں. پہلے تو اس سال دن میں اٹھ رہا تھا, یہ آسمان پر نہیں اڑ رہا ہے, آسمان سے چاندی نہیں اتر رہا ہے, اس پر سونے کی بارش نہیں ہوتی. کمزور سا آدمی ہے, خواہ لوگ آتے ہیں. پھر سوچا کہ اوہو اس سے بڑی بڑی علماء بیعت ہو چکے ہیں, اسی لیے ان علماء کو لوگ دیکھ کر, کیونکہ لوگ علماء کے معتقد ہوتے ہیں, تو ان کو دیکھ کر کتنے بڑے بڑے علماء اس سے بیعت ہے, اس کے اندر ضرور کوئی کام چیز ہے. لیکن ایک سوال اس کے دل میں اور رہ گیا کہ آخر یہ بڑے بڑے علماء کو کیا دماغ خراب ہو گیا. یہ سوال اس کو کٹک رہا. اس نے پوچھا کہ حضرت میں آپ سے 2 باتیں پوچھتا ہوں. میں تو آپ سے 3-4 جتنے دن گزارے, اور ایک رشتہ دار بھی تھا کچھ غالباً قریب, لیکن میں نے آپ کے اندر کوئی کمال نہیں دیکھا. اب اتنے لوگ آتے جاتے ہیں, اس کی تمہیں طویل کر دی کہ یہ اس لیے آتے ہیں کہ آپ کے پاس بڑے بڑے علماء آتے ہیں, تو لوگ علماء کے پیچھے آتے ہیں. اس لیے وہ کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا انگریز نے اس چیز کو بانپ لیا ہے, ہمارے علماء نے نہیں بانپ لیا. اس نے یہ بات کو بانپ لیا ہے کہ عوام ہمیشہ اہل علم اور مشائخ کے پیچھے ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیں جو بھی ان لوگوں نے پالے ہیں انگریزوں نے, براہ راست یا بالواسطہ یا بلا واسطہ, وہ 2 چیزوں کی مخالفت کریں گے, علماء کی
اور صفیہ کی. اب دیکھیں پوری اسی لیے کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کو اگر اس کی جو حیثیت ہے اس کو ختم کی جائے تو لوگ سارے کے سارے کیا ہو جائیں گے، شیطان کی ترنے والا بن جائیں گے. اور یہ شیطانوں کی بائی طرح کرتے ہیں. جب دیکھا ہوگا جہیں بھی کہیں ہوتا ہے یا آدمی کے پیچھے لگا ہوا ہوتا ہے یا کسی شیخ کے پیچھے لگا ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اس کے پاس علماء آتے ہیں، وہ بیعت ہو جاتے ہیں، اسی لیے آپ کے پاس ہی لوگ آتے ہیں. لیکن مجھے یہ ہے کہ علماء تو بہت اچھے لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، لیکن دماغ کیوں خراب ہو گیا؟ اب ایسے ہنس پڑے وہ حضرت شاشد داردار رحمۃ اللہ کہ شاید اس کے پہلے کہاں سے نہیں ہوگی. اگر ہم جواب دیتے، کوئی متکبر ہوتا وہ جواب دیتا تو اس کو اپنی شان معلوم ہوتی کہ میں کتنا بڑا شان والا ہوں. اللہ، اس نے کہا کہ دیکھیں قیدی کی بات ہے، تم جانتے نہیں ہو. ڈاکٹروں کو ڈاکٹر پہچانتا ہے. ہمارے ہاں تو جو بھی گلی میں تار ہوتا ہے ہم کیا کہتے ہیں کہ بہت بڑا ڈاکٹر ہے. گلی میں نہیں ہوتا وہ دوربین سا. عالم کو عالم پہچانتا ہے. ہم تو جس کی آواز، جس کی انداز بیان اچھا ہوتا ہے، چاہے اس نے ایک پارا بھی نہیں، وہ ایک صرف وہ نہیں، وہ جو ٹپریکار سے سیکھ لی ہے باتیں سیکھی ہیں، ٹپریکار سے باتیں سیکھی جاتی ہیں، وہی باتوں کو دہراتے ہیں لیکن اچھا انداز میں دہراتا ہے. تو ہم کہتے ہیں کیا ہے، نیند مت کرو. تو ہم کہتے ہیں کہ بہت بڑا مولا ہے، لیکن جب علماء کے سامنے وہ بیٹھ جاتا ہے اس کو پتہ ہے کہ اس کی کہاں کی، تو لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا ہے. جو علماء ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس یہ ٹپ ریکارڈ ہے، بس وہ سمجھ لیتے ہیں. اس طرح وہ کیا اس یہ جواب دے سکتے تھا کہ ولی رما شناس، ولی کو پہچانتے، لیکن وہ تو وہ آدمی کہے کہ جو اپنے آپ کو ولی کہے، ولی سمجھے. تو وہ ہنس پڑی، اسے کہا کہ واللہ مجھے خود بھی پتہ نہیں کہ یہ لوگ کیا دماغ خراب ہو گیا کہ میرے پاس آ رہا ہے. یہ توازن تھی، کیا تھی کہ اپنی حیثیت اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ لوگ آ رہے ہیں ہم کیا کریں. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ بات تو مجھے ذہن سے اتر گئی، لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہمارے پاس آتے ہیں ملتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہمارا اندر وہ دیکھیں تو ہم سے بھاگ جائیں گے. اس کو اپنے اوپر اتنی بدگمانی تھی. ہم دوسروں پر بدگمان ہیں. دوسرے پر کیوں بدگمان ہے کہ ہم اپنے آپ کو اچھی سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا آدمی ہے میرا، اس لیے وہ ٹھیک، یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ایسا ہے ایسا ہے. تو یہ ہمارے اندر تکبر کے ریشے ہیں یا اس کو جراثیم ہے جو ہمیں بڑھنے نہیں دیتے. درشی پڑھنا ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں ابھی قریب میں، عمر میں تو عمر میں بڑی تھی، وہ اچھا آدمی تھا، نیک سال ہے، میرے ساتھ بڑی بہت محبت کرتے تھے. اس کا نام تھا سعید منیر شاہ صاحب، شاید کسی نے آپ نے دیکھا بھی ہوگا. یہ واکنٹ میں تھے، واکنٹ وہاں ٹیلی فون کالونی ہے، اسی میں ہوتے تھے. یہ ٹیلی فون کا بہت بڑا افسر تھا. اور لیبیا میں گیا تھا
لیبی وال نے کہا تھا کہ تم داڑھی کٹاؤ، داڑھی نہیں کٹا رہا تھا. نے کہا کہ یہ ہمارا قانون یہی ہے. تو نے کہا کہ تمہارا قانون نہیں ہے، ہمارے قانون یہی ہے کہ ہم داڑھی رکھیں گے. اب میری ضرورت آپ کو ہو تو ٹھیک ہے، نہیں میں چلا جاؤں. دراصل اس کو ضرورت تھی تو کہ چلو داڑھی ساتھ ٹھیک ہے. اپنے آپ کو ایسے میدان پر کھڑا کر دو کہ تم کو ہر صورت میں آدمی لوگ قبول کر دیں. یہ ٹھیک ہے. ہمارے ایک ساتھی ہے نا، یہ بہت زبردست ذہین آدمی ہے. وہ اتنا ذہین ہے کہ کالج والوں نے اس کو پگڑی کے ساتھ قبول کر دیا، کیونکہ وہ نہیں جاتا تو اس کی یونیورسٹی والوں کو نمبر نہیں آتے تھے. وہ فرسٹ آ رہا تھا تو آنکھیں چھپا کر کو کہ پگڑی میں آ جاؤ، لیکن آ جاؤ کیا، یہ بات نہیں. کربوغا شریف کا ہے. فقیر بھی بہت ہے، فقیر بھی ہے. اب الحمدللہ اچھا وہ امیر ہو گیا، ادھر ادھر لوگ مانگتے ہیں اس کو. ذہین بہت ہے. تو یہ حضرت بہت ذہین آدمی تھے، بہت ذہین تھے. تو وہاں جب آ گئے تو وہ میرے ساتھ محبت بہت کرتے. میں بھی وہاں جاتا کبھی کبھی. بس یہ کمرہ میں کوئی داخل نہ ہو جائے، وہ آرام کا بڑا خیال رکھتے تھے. وہ واقعہ طویل ہے، تھوڑا سا میرا تیل بھی ختم ہو رہا ہے. جب گاڑی چلتی ہے، جب سمجھتے ہیں کہ گاڑی میں تیل کم ہے تو پھر کوشش کرتے ہیں کہ کم تیل کے ساتھ گزارا کر کے تو اس کا مطلب وہ تو واقعہ طویل ہے، میں نے بار بار بیان بھی کیا ہے. لیکن اس نے جب اس کے آخری وقت تھا تو انہوں نے ڈاکٹروں کی خطا تھی کہ ڈاکٹروں سے، اور یہ دائیں نہیں، اور دائیں ہوتی ہیں جو عورتوں کی بچے کیا کہتے ہیں زچہ بچہ والی، اس سے بہت خطرہ کرو. وہ خام مخواہ کہے گا کہ تمہارے پیٹ میں کیا ہے جو اچھی نہیں ہے، اچھی بھی ہوتے ہیں. تمہارے بچہ ہے لیکن وہ اس کا سر میں پھانی ہے. آدمی کو پہلے نفسیاتی بیمار کرتا ہے. تمہارا بچہ ہے لیکن الٹا ہے. تمہارا بچہ ہے لیکن اس کا دماغ خراب ہوگا. جتنے بچے پیدا ہو گئے الحمدللہ، جب میں نے اس کو کہا کہ ٹک ٹاک ہے، وہ ٹک ٹاک نکلے. وہ جھوٹ بولتے ہیں. تو وہ ڈاکٹروں کی غلطی سے خود نبض دیکھتے ہی نہیں ہے، نہ جانتے ہیں نہ دیکھتے ہیں. بس یہ ہے کہ وہ اس کا فیل اس طرح کر گیا تھا. دونوں کا نام منیر تھا، ایک منیر احمد تھا اور ایک محمد منیر تھا. بس تو وہ تبدیلی سے اس نے جو ایمرجنسی میں تھا، اس کو ایمرجنسی والا نہیں تھا، اس میں لے گیا، وہاں وفات ہو گیا. وہ جو ایمرجنسی والا تھا وہ چرپائی پر وفات ہو گیا. تو بہرحال وہ مجھے رات کو فون آیا، اور پھر بہرحال وہ اتنا کہا. میں نے کہا کہ شاہ صاحب کو تو پتہ چلتا ہے کہ یہ وقت میرے سونے کا ہے. مجھ سے بتایا گیا کہ شاہ صاحب نے فون کیا تھا، منی شاہ صاحب نے رحمۃ اللہ علیہ. تو میرا خیال تو میرے تشویش میں پڑ گیا کہ یہ تو اس کو میرے اوقات کا پتہ ہے کہ یہ فوراً سوتا ہے، آرام کرتا ہے. وہاں بھی ان کے پاس بھی میں جاتا تھا تو وہاں فوراً آرام کرتا ہے. لیکن ضرور کچھ بات ہے. تو میں نے فون گھر میں کیا، انہوں نے کہا کہ بس ایسے مسئلہ ہوا تھا اور وہ الحمدللہ اب آرام کر رہا ہے. میں خوش ہوا کہ الحمدللہ. مجھے کٹکا تھا کہ یہ آدمی فضول بات نہیں کرتا. اب اس وقت اس نے کیا ضرورت ہے. تو بہرحال انہوں نے جب میں دوسری رات صبح جو اٹھا تو وہ وفات ہو گیا تھا. میں بھاگا آ گیا. پھر میں نے پوچھا کہ وہ اس نے ڈاکٹر منظور صاحب نے
جو ہری پور کا ہے، اس نے پورا قصہ سنایا. وہاں ان کے ساتھ ہمارے قبیل اللہ شاہ صاحب، مولانا قبیل اللہ شاہ صاحب یہ بھی موجود تھے اور کئی لوگ تھے. تو انہوں نے کہا کہ جب یہ ظہر کو یا عصر کو ہوش میں آ گئے تو اس نے کہا کہ آج تو میں نے غالباً نماز پڑھی ہوگی، پھر سو گیا ہوگا، میں نے صورت سین نہیں پڑھی ہے. اب دیکھو اعمال کتنا پابند، بیمار ہے. ہم تو بہان ڈھونڈتے ہیں کہ کس طرح ٹائم پاس ہی ہو جائے. تو میں نے نماز نہیں پڑھی ہے، نہیں وہ صورت سین نہیں پڑھی ہے، تو کوئی صورت سین پڑھائیں کہ میں بھی ساتھ پڑھتا جاؤں. تو ایک آدمی صورت سین پڑھتا گیا. میں نے کہا ٹھیک ٹھاک ہے. اور میں ہمیشہ کیا، وہ ڈاکٹر ہے، اس کا اپنا وہ ہے اسپتال ہے کہ آپ جائیں وہاں، ڈاکٹر وہ اسپتال آپ کے لیے لوگ بیٹھے ہوں گے، لوگوں کو تکلیف ہوگی. وہ بڑا مہربان آدمی تھا، مہربان بہت تھا. لیکن اس دن اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آج رک جائے. ایسا کی بات اس کے کلینک کھولتا تھا. میں بھی حیران ہو گیا کہ اللہ خیر کرے. تو اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ ساتھیوں کہا کہ میں سورۃ نازعات نہیں پڑھی ہے. وہ ہمیشہ عصر کی بعد سورۃ نازعات پڑھتے تھے. تو ایک آدمی شروع کیا، پڑھنے لگا. پھر کہا کہ میں آپ کو ایک بات کرتا ہوں کہ جس کا آخر کلمہ یہ ہو گیا کہ لا الہ الا اللہ، آپ بھی پڑھے لا الہ محمد رسول اللہ، دخل الجنہ، کیا وہ جنت میں داخل ہوگا. تو کیا کہ کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. ہم پڑھے، ہمیں خیال تک یہ ویسے ہم سے ذکر کراتا ہے، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہ آخری کلمات پڑھ رہے ہیں لیکن ہم یہ پڑھوا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ میں بھی اس طرح موت نصیب فرمائے. زبردست موت تھی، مرنا تو سب کو ہے، لیکن اتنی قابل رشک موت میرے خیال میں الحمدللہ بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے. والد صاحب کو دیکھا، اس نے کلمہ پڑھ کے چلا گیا اور آخری نماز پڑھ کر چلے گیا. لیکن اس طرح لوگوں کو وصیتیں کر کے میں نے نہیں دیکھا ہے. پھر چونکہ اس کی وہ نکلا کہ میں نے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں اس کو ایسی انجیکشن لگائی تھی کہ اس کو ایک لگایا جائے تو آدمی اٹھ نہیں سکتا، بات نہیں کر سکتا. اس کو میں نے 2 لگائے تھے، درد کی وجہ سے، درد ہو رہی تھی اس کی. انجیکشن ہوگی مجھے، ہم تو نہیں جانتے. تو انہوں نے بار بار جب تھوڑی سی 5 منٹ تقریباً انہوں نے سر لگایا ہوگا، پھر اٹھے. کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ایک دوسرے سے معاف کرتے ہیں. اب یہ وصیت کرتے ہیں اس وقت میں کر رہے، اس طرح گپ شپ میں نہیں میں لگا رہا ہوں، اس طرح گپ شپ پر لگا رہا ہے. دیکھیں وہاں میرا کوئی بینک بیلنس نہیں ہے، کسی لڑنا بڑنا نہیں ہے. یہ طاقچے میں کچھ روزگاری تھی، اس زمانے میں 98 ہوتی تھی، کچھ ریال تھی. اس کی کچھ ایک بیٹی سعودی عرب میں تھی. یہ میرا وہ ہے ساری، یہاں یہ ہے طاقچے میں جتنی چیزیں ہیں وہاں سے وہ لیتے تھے تقسیم کر. اس میں سارا میرا سب کچھ ہے. یہ جگہ جو میں نے خریدی ہے لیز پر لی تھی اس نے. تو یہ ایک خانقاہ ہے، ایک طرف یہ گھر ہے. یہ میرا ایک بیٹا ہے، باقی بیٹی اپنے گھروں میں ہے. تو یہ میری بیوی کی رہے، میری بیوی کی رہے تاکہ اس گھر میں وہ رہے، محفوظ رہے. بعد میں تو آپ لوگوں کی ہو جائیں گی، دوسروں کی جو اولاد ہے اس کی. اور تو
مجھے معاف کر دو. تو ہم سب نے کہا کہ ہم نے آپ کو معاف کر دیا. اندر سے خواتین کی آواز آئی کہ ہمیں معاف کر دیں, ہم تمہیں معاف کر دیں. کوئی عجیب تھی. پھر کہا کہ لا الہ الا اللہ پڑھو. پھر لا الہ الا اللہ پڑھ لیا. اب موت کا وقت خود اللہ کو معلوم ہے, لیکن آدمی جس طرح بادل دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بارش آنے والی ہے, بارش آنے والی ہے, تو علامات ظاہر ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا, میں اسی بات پر آپ کو بات کر رہا تھا, انہوں نے کہا کہ وہاں کشف المحجوب نامی کتاب ہے, سبز رنگ کا ہے, اس کو اٹھا کھا. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں بڑا پریشان ہوا کہ اب یہ کتب خانے میں کشف المحجوب میں کیسے ڈھونڈوں گا. پھر اس نے مان کہا کہ وہ فلان جگہ متعین کیا کہ وہاں پڑی ہے, سبز رنگ کی, اس کو اٹھاؤ. پھر 160 یا 126 صفحہ کیونکہ اس کا نکال دو. یہ میری خطا ہے کہ 60 کا یہ صفر درمیان میں ہے, یہ صفر آخر میں ہے. تو وہ مجھے کھول دیں تو کہو کہ پڑھو. جب میں نے کھولا تو اس نے لکھا تھا کشف المحجوب میں, یہ ہماری مدری حجویری رحمۃ اللہ کی کتاب ہے, اس میں لکھا تھا کہ اگر تم نے کسی کی مالی یا جانی خدمت کی اور آپ کے دل میں یہ آ رہا ہے کہ میں نے اس کی خدمت کی ہے, تو تم ہلاک ہو گئے. ادھر سر یہ صوفیاء کے کلام ہے. مطلب یہ کہ تم نے اپنی خدمت کو اڑا دیا, کیونکہ تمہارے دل میں احسان پیدا ہوگا کہ میں جو کچھ کام تم سے اللہ لے تو سمجھو کہ یہ میں نے نہیں کیا ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے لیا ہے, مجھ پر خاص فضل و کرم کر دیا ہے. کوئی دو باتیں اور تھی. تو میں پھر اس کے بعد نے کہا کہ اس نے رحمت علی بابا, اس نے میں نے آپ کو کس سے سنایا تھا رحمت علی بابا کا, وہ یہاں جو ہمارے ساتھ رہتے تھے, تو وہ وہاں وہ موجود تھی. کہا کہ مجھے تازہ ٹہنی دے دو درخت کی. تو میں نے کہا تھا کہ بوڑھا تھا پھر بھی درختوں پر چڑھتا تھا, تو اس نے اس کو ٹہنی کی اور مسواک بنایا. جب مسواک بنایا تو میرا ڈاکٹر صاحب کہتے کہ میں اس کو چاقو سے اس طرح وہ کوٹتا تھا کہ نرم ہو جائے. تو اندر سے آواز آئی کہ ہمیں بھیج دیں, ہم اس کو نرم کریں گے. تو منہ میں چبایا. وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب پر چل رہے تھے. تکوینی طور پر ایسی باتیں شروع ہو گئی. تو جب اس کو مسواک دیا گیا تو اس نے پھر کہا کہ سب کہو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سب نے کہا اور مسواک کے ساتھ کیا. جب دوسری طرف کر جا رہا تھا تو مسواک ہاتھ اس کا رک گیا, اور کیا میں دیکھا وفات ہو گیا تھا. وہ تو خیال تھا کہ میں ذکر کر رہا ہے. تو بہرحال یہ میں کہتا ہوں خدمت آپ کریں, لوگوں کی جانی خدمت کریں, مالی خدمت کریں, دین میں دوڑ دھوپ کریں, لیکن یہ نہ سمجھیں کہ میں یہ کر رہا ہوں, میں نے یہ کام اتنا بڑا کام کیا ہے. تب آپ بچت میں ہوں گے, ورنہ انسان کے اندر پھر اسی تھوڑا سا سوراخ جب شیطان کو مل جاتا ہے تو پھر اس کو گمراہ کر کے رفتہ رفتہ سیدھا اس مقام پر چھوڑتے ہیں کہ جو بربادی کا مقام ہے. بلا بن باور کو کہہ دیں, سمجھیں, بلا بن باور علماء جانتے ہیں, تھوڑا سا اس میں جگہ پالی, وہاں سے اس کو نشانہ بنا دیا, چلتے چلتے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا. تو اس بارے میں اب اس کا علاج کیا ہے, تکبر کا انشاءاللہ کل کریں گے. اب تیل کمزور ہو گیا, میں کہا کہ تیل ختم ہو رہا ہے تو وہ انشاءاللہ پھر کریں گے. لیکن وہ یہ ہے علاج کیا ہے, کس طرح علاج کریں گے, کیا ہو جائے گا, تکبر کیسے نکلے گا, اس کے لیے انشاءاللہ